آج ہم نے نئی پارٹی عوام پاکستان کی لانچنگ کی ہے پاکستان میں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی طرح کی سیاست کو متعارف کروانے کی اس وقت ضرورت ہے، اس لیے کہ جو مروجہ پالیٹکس ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور۔ تو بنیادی ہمارا نقطہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی بڑی تفصیل ہے اور اس پہ بڑی سوچ بچار ہوئی ہے کہ کس طرح کی پارٹی اور کس طرح کی پولیٹکس۔ تو اس حوالے سے میں یہاں سے آپ کو شروع کروں گا بتانا کہ سب سے پہلے تو ہم پولیٹکس کو ری ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے خیال میں اس وقت پاکستان کے اندر پولیٹکس ہیز بیکم ایکول ٹو پاور، یعنی سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف ہر قیمت پہ پاور حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھی جانے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پولیٹکس کو ری ڈیفائن کر کے اسے پبلک سروس کے طور پہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندگی والی جماعت بنا رہے ہیں۔ فرق ہے جی، اسی لیے اس کا نام عوام پاکستان رکھا ہے تاکہ یہ عوام میں اس کی جڑیں ہوں، عوام اس کو ڈیفائن کرے اور عوام ہی اس کو آگے لے کر چلے کہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست جو ہے اس کی صورت کیا ہوگی، اس کی شیپ کیا ہوگی اور وہ کن مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ لیکن مجھے بتائیں کہ کیا ڈیفرنٹ چیز لے کر آئیں گے آپ، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ڈاکٹر صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ پاکستان کی سیاست میں آپ ایک طاقتور حلقے کو جو ہے نکال نہیں سکتے، سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ کی جماعت ان کے پیراؤں پر پورا نہیں اترتی، ان کی امیدوں پر، تو یہ کیا آپ نکل سکتے ہیں؟ کوئی اور راستہ ہے کہ واقعتاً عوام کے ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں؟ میں آپ سے بنیادی طور پہ ڈس ایگری کرتا ہوں اس پریمیسز کے اوپر کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان میں ان کے بغیر پولیٹکس نہیں ہو سکتی اور ان کو نہیں، پولیٹکس ہو سکتی ہے لیکن اقتدار نہیں مل سکتا، ان کے مفادات پہ زد پہنچائے بغیر۔ ہاں، تو میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ ریاست ہوتی کیا ہے۔ ریاست میں بسنے والے لوگوں سے بنتی ہے اور لوگوں کی جو طاقت ہے، ہمیں انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگوں کی طاقت ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بشرطے کہ وہ ایک موومنٹ کے طور پہ کسی پولیٹکس کا حصہ بنے، وہ اپنا حق مانگیں اور اس کے لیے جڑ کے کام کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ بالکل پاسبل ہے، اور پاکستان میں اگر یہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے ترقی کے راستے پر اپنا سفر شروع کرنا ہے، پاکستان جن کرائسس کے اندر پھنسا ہوا ہے ان سے اس نے نکلنا ہے، تو پاکستان کی بنیادی جو پولیٹکس ہے اور اس کے جو پریمیسز ہیں اور اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بالکل، آپ کو ریفارمز لے کر آنی پڑیں گی پولیٹکس کے اندر بھی۔ پہنچ گیا ہے یہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ خیر باتیں خان صاحب بھی کرتے تھے جب تحریک انصاف آئی تھی، لیکن پھر ہم نے انصاف نہیں دیکھا ان کے دور میں۔ ابھی آپ لوگ جو آئے ہیں، کیا آپ لوگ یہ مطالبہ لے کر آئیں گے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، چاہے وہ خان صاحب ہیں ان کو بھی باہر نکلنا چاہیے، ان کو بھی سیاست کا اتنا ہی موقع ملنا چاہیے جتنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے؟ ایبسولوٹلی ہمارا یہ خیال ہے کہ سیاسی مقدمات اور سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو بند کرنا یہ ان کی حقوق کی پامالی ہے، اور جو بھی پارٹی یا جو بھی لیڈر اگر اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جو قانون کی گرفت میں آتی ہے تو یقیناً اس کو نہیں، آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکل کیسز ہیں تو اسے ختم کر کے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنی چاہیے، کیونکہ یہیں سے آپ کا آغاز ہوگا نا پارٹی کا؟ ایبسولوٹلی، آپ کو شاید یہ بڑی بات سن کے حیرانی ہو رہی ہو، میں بالکل اس بات پہ یقین کرتا ہوں اور ہماری پارٹی اس بات پہ یقین کرتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے، اور یہ 47 والا جو الیکشن ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ پاکستان کی سیاست اس کی وجہ سے 1 فٹ فارورڈ اور 3 فٹ بیکورڈز چلی جاتی ہے اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیاستدانوں کو بھی ذمہ دارانہ طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک
ریئیکشن ہے ان ایکشنز کا جو کہ کیے گئے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ بھی غلطی تھی اور یہ بھی غلطی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ بات کریں کہ 2 wrongs don't make 1 right, بالکل ایبسولوٹلی اٹس اے ویری فائن بات, بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فوری انتخابات کا مطالبہ ہے, کیا آپ لوگ بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب نے تو کل کیا ہے یہ مطالبہ کہ فوری انتخابات میں جائیں. آپ کی جماعت کا کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی نے بھی تنقید کی ہے فارم 47 کی حکومت کہہ کے. جی بات یہ ہے جی کہ یقیناً الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ لوگ آتے ہیں, لیکن اگر ہم نے الیکشن کروانا ہے جس طرح کا ہم نے ابھی ریسنٹلی الیکشن 8 فروری کو دیکھا ہے, تو اس الیکشن سے تو زیادہ نقصان ہوگا ملک کو, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے تو کیا فیئر الیکشن کروانا ہے اور کیا سب کو لیول پلینگ گراؤنڈ ملے گی, یا اسی طرح ٹنکرنگ ہوگی اور اسی طرح مداخلت ہوگی لوگوں کے مینڈیٹ میں, اور لوگوں کے مینڈیٹ کی بے عزتی کی جائے گی, انسلٹ کی جائے گی. اگر اس طرح کا الیکشن کروانا ہے تو اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا.